الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ میں سے وہ ہجرت و جہاد ہے، اور اس کا کوسچن نمبر 5 کا آنسر آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بنیادی طور پر اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں آپ کو سوال پہلے بتا دوں، جہاد کے فضائل بیان کریں کہ جہاد کے کیا فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امر خاص کو کن کن فضیلتوں سے نوازا ہے۔ تو اس کوسچن کے آنسر کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ نمبر 1، جہاد کے فضائل قرآن کریم کی روشنی میں، کہ آیات قرآنیہ اس بارے میں کیا ناطق ہیں، کیا کہتی ہیں کہ جہاد کے کیا فضائل ہیں۔ اور دوسرا جو پورشن ہوگا وہ احادیث کی روشنی میں فضائل جہاد پر ہم بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی ٹاپک پر آپ بات کرنے لگیں، فار ایگزامپل جہاد کے فضائل ہیں یا جہاد کی اقسام ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہیڈنگ بنانی ہے وہ جہاد سے کیا مراد ہے، یعنی جس کنسرننگ ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کی آپ کو لغوی اور اصطلاحی تعریف آنی چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ عزیز طلباء، جہاد سے مراد، اس میں ہم پڑھیں گے کہ جہاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا کیا ہے، پھر ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی روشنی میں فضائل جہاد، اور اس میں پہلی ہیڈنگ ہماری بنے گی محبت الہی کا ذریعہ، کہ جہاد ایسا امر خاص ہے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، جہاد کا انفرادی فائدہ، انڈیویجول میں انسان کو کیا جہاد کے فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے جہاد قرب الہی کا باعث، کہ مجاہد کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے مجاہد کی غیر مجاہد پر فضیلت، کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے انسانوں سے کس طرح ممتاز کر دیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ اور اس کی آخری ہیڈنگ جو قرآن کریم سے ہماری بنے گی وہ حیات جاوداں ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ پھر ہم جہاد کے فضائل دیکھیں گے احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ اس میں پہلی بات ہم پڑھیں گے افضل انسان کسے قرار دیا گیا ہے، پھر ہم پڑھیں گے جہنم سے نجات کا ذریعہ، پھر ہم پڑھیں گے دعاؤں کی یقینی قبولیت، کہ مجاہد کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے، اسے کس طرح شرف قبولیت سے نوازتا ہے، یہ بھی ہم احادیث کی روشنی میں فضائل جہاد کے سوال میں پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے آخرت میں بلند ترین مقام، کہ مجاہد کو احادیث طیبہ کی روشنی میں کس طرح کہا گیا ہے کہ ایک مجاہد کو آخرت میں بلند ترین مقام ملے گا، اور اللہ کی راہ میں چوکی داری کرنے، یعنی مجاہد کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو اپنے بے پایا فضل و کرم سے نوازے گا۔ تو عزیز طلباء، ہم پہلی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں، جہاد سے مراد۔ جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی کوشش اور محنت کرنے کے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی اور ایثار کرنا، نیز اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اور اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا،
ان کی تدبیروں کو اکارت کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ یعنی جہاد ایک وسیع مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی کوئی شخص جس مقام پر بھی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ جسمانی حوالے سے کوشش کر رہا ہو، اپنی تحریر اور تقریر سے دین اسلام کو تقویت پہنچا رہا ہو، حق کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو، چاہے وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو یا جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو، اسے جہاد کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، محبت الہی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی ہر شخص اس بات کا خواہاں اور متلاشی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، مگر مجاہد ان چنیدہ ہستیوں میں سے ہے کہ جس سے خود اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ تو جہاد محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ جہاد کا انفرادی فائدہ کیا ہے؟ جو شخص جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی تگ و دو کرتا ہے، یعنی جو انسان جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے لیے ہی تگ و دو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دینی زندگی ہو، دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، اس کی بدولت، اس تگ و دو کی بدولت انسان کے نظام حیات سارا سنور جاتا ہے، چاہے وہ اس دنیا کی زندگی سے متعلقہ ہو، برزخی زندگی سے متعلقہ ہو یا اخروی زندگی سے متعلقہ ہو۔ تو جہاد کا جو تیسرا فائدہ ہے از روئے قرآن، جہاد قرب الہی کا باعث ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، ہمارے بارے میں کوشش کی، تگ و دو کی، تو ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو شخص خدا کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، دن رات اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی ذات تک، اپنی صفات تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا از روئے قرآن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جہاد قرب الہی کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجاہد کو غیر مجاہد پر فضیلت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے۔ یعنی ایک شخص اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو اللہ نے اس شخص کو دوسرے لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، جہاد نہیں کرتے، تگ و دو نہیں کرتے، محنت و کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کو باقی کے تمام لوگوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے۔ تو اگلی ہیڈنگ ہے حیات جاودہ۔ قرآن کی روح سے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ عزیز طلباء، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو قرآن کریم کی روشنی سے ہمارے لیے اس بات کو متعین کرتے ہیں کہ جہاد ایک افضل عمل ہے۔ اب ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جہاد کے کیا کیا فضائل ہیں۔ تو اس میں پہلی جو ہیڈنگ بنے گی وہ افضل انسان کی بنے گی۔ افضل یعنی جو انسان سب سے رتبے میں بلند ہے، افضل ہے۔
ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کون سا انسان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے وہ افضل شخص ہے۔ اور نمبر 2، جہنم سے نجات۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اسے آتش نار سے، جہنم سے بچا لے گا۔ عزیز طلباء، مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں تگ و دو کی، سٹرگل کی، محنت کی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جہنم سے نجات کا ایک رستہ جہاد بھی ہے۔ دعاؤں کی یقینی قبولیت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کی ہے کہ چند ایسے مقامات ہیں، چند ایسے لمحات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو بہت قریب سے سنتا ہے اور ان کے رد ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے میدان کارزار، یعنی جنگ کے میدان میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت ہی کم رد کرتا ہے۔ وہ دعائیں کم ہی رد ہوتی ہیں، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری میدان جنگ کی دعا۔ حدیث طیبہ میں بہت ایک وسیع مفہوم ہے کہ کن کن مقامات پر دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث طیبہ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اذان کے وقت کی دعا اور دوسری میدان جنگ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ آخرت میں بلند ترین مقام۔ جہاد کی فضیلت یہ ہے کہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ بروز محشر بلند ترین مقام عطا فرمائے گا۔ حدیث طیبہ ہے قیامت کے دن جنتی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ شہداء کس قدر بلند مقام پر فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ، دیکھنے والے لوگ بھی جنتی ہیں۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جنتی بھی یہ اپنی گردنوں کو بلند کر کے اٹھا کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو کس رفیع مقام پر فائز فرمائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں چوکے داری کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث طیبہ ہے خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکے داری، یعنی ملک کی حفاظت، ملک کی جغرافیائی حدوں کی حفاظت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک دن کی خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکے داری، یعنی ملک کی حفاظت، دین کی حفاظت، نظریاتی حفاظت، جغرافیائی حفاظت۔ اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک دن کی حفاظت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ عزیز طلباء، میں اللہ رب العزت سے یہ امید کرتا ہوں کہ کوسچن نمبر 5 جہاد کی فضیلت آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔